کہتے ہیں سچ چھپایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ ظلم کی زبان بلند ہو سکتی ہے مگر سچی نہیں۔ اگر رب چاہے ایک بچے کی زبان سے بھی سچ بلند ہو سکتا ہے۔ یہ قصہ ہے بغداد کا، صدیوں پرانا مگر آج بھی دل کو چیر دینے والا۔ یوسف بن خلیل بغداد کا مشہور تاجر، عزت دولت روب سب کچھ حاصل تھا اسے، مگر ایک دن اس کی دکان سے قیمتی سامان غائب ہو گیا۔ تاجر پریشان تھا کہ اس کا سامان کس نے چرایا، تبھی اس کی نگاہ اپنے غلام پر پڑی اور اس کے دل میں خیال آلف کہ اس کے علاوہ کوئی یہاں پر چوری نہیں کر سکتا۔ غصے سے بھرا یوسف اپنے غلام فہد پر چلایا، یہ کام تیرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ فہد نوجوان ایماندار اور اپنے مالک کا وفادار ہے، اس نے اپنے مالک کی بات سنی اور خاموش رہا، صرف نظریں جھکا کر رو پڑا۔ اس نے نہ زبان سے کوئی صفائی دی، نہ دل میں کوئی نفرت رکھی۔ تاجر کو یہ یقین تو تھا کہ چوری اس نے نہیں کی، مگر وہ اپنے مال کو لے کر اس کے ذہن میں وسوسے بھی تھے۔ یوسف فہد کو لے کر قاضی بغداد کے پاس گیا۔ قاضی نے تاجر کو سنا، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی گواہ، صرف الزام۔ قاضی نے کہا کل فیصلہ کروں گا، آج رات اپنے رب سے رہنمائی مانگوں گا۔ رات آئی، قاضی صاحب نے تہجد کی نماز پڑھی، اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب تو ہی میری کوئی رہنمائی فرما۔ دعا مانگنے کے بعد قاضی اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ خواب میں ایک نورانی چہرہ نمودار ہوا، آواز آئی غلام بے قصور ہے، چوری تاجر کے دوست نے کی ہے، کل ایک بچہ سچ بولے گا۔ عدالت میں قاضی چونک کر جاگا، دل ہل گیا مگر چہرے پر سکون تھا۔ قاضی نے فجر کی نماز ادا کی، اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور عدالت جانے کی تیاری کی۔ صبح عدالت پھر سجی، یوسف غرور اور تکبر سے کھڑا تھا، فہد خاموش، دنیا سے لاچار۔ تبھی ایک کمزور سی آواز آئی، قاضی جی، میں نے اس رات یوسف کے دوست کو دکان میں جاتے دیکھا تھا، وہ کچھ لے کر نکلا بھی تھا۔ سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے محافظ بھیجے اور ان کو حکم دیا کہ یوسف کے دوست پکڑ کر لایا جائے اور سامان میں برآمد کیا جائے۔ یوسف کے دوست کے گھر محافظوں نے چھاپا مارا اور یوسف کو گرفتار کر لیا اور مطلوبہ سامان بھی یوسف کے گھر سے برآمد ہو گیا۔ محافظ یوسف اور مطلوبہ سامان لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے۔ یوسف نے اپنے دوست کو دیکھا اور غصے سے بولا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ساتھ ہی یوسف شرمندہ بھی ہوا کہ اس نے غریب اور ایماندار غلام کے اوپر الزام لگایا۔ یوسف لرزتا ہوا فہد کے قدموں میں جھک گیا، پاؤں پکڑے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے کہا، فہد، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ فہد نے آگے بڑھ کر یوسف کو گلے لگا لیا۔ سچائی غالب آ چکی تھی اور دلوں میں سکون اتر چکا تھا۔ یاد رکھو، سچ دب جائے تو رب ایک بچے سے بھی بولوا دیتا ہے، اور جس پر الزام ہو اگر وہ صبر کرے